اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد عثمان اسلم صاحب انشاءاللہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد دعا ہوگی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد عثمان اسلم صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ، بولو بھئی سارے صلی اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ میں تو نادان ہی تھا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، اور لاج رکھ لی میرے اللہ نے، لاج رکھ لی میرے اللہ نے، مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا۔ اور بات دل میں ہی تھی
ہی کام ہو بھی گیا، ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، اور لاج رکھ لی میرے اللہ نے ہمیں رسوا نہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین پیغمبر رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل پیغمبر اعظم امام اعظم مفتی اعظم حکیم اعظم طبیب اعظم سالار اعظم رہبر اعظم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے ذی وقار علماء کرام بزرگ دوستو عزیزو، جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات معکرات مکرمات اسلامی روحانی ماں بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف اور صرف اللہ اپنے راضی ہونے واسطے ساڑا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ آج اس رات دا جاگنا اللہ نو یاد کرنا اس پاک محفل اندر بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سوہنے نبی علیہ السلام فرما دے خن جڑا بندے جڑے لوگ بیٹھ کر کے اللہ دا ذکر کر دے خن، او جو لوگ خن اس محفل دے اللہ اپنی سکینت نازل فرما دے خن، اس محفل دے اردہ گرد فرشتے آ کر کے کھڑے ہو جاندے خن، اور اسی عام لوگ خاں بیٹھ کر کے عام مجلس اندر اس پاک ذکر کر رہے خاں، اللہ رب العزت عرش بری تے اپنے مقرب فرشتیاں دے اندر ساڑا ذکر فرماندہ ہے۔ اللہ جد اس محفل قبول و منظور فرمائے، اور آج اس محفل دا بلکہ جتنی تاک راتاں گزر رہیاں خن جو رہ گئی ہے، جتنے احباب تعاون کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بالخصوص بھائی ساتھ صاحب اور دیگر انہ دے رفقا، اللہ سب دیاں محنتانوں کاوشانوں محبتنوں پیارنوں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور جنہ دی سرپرستی اندر پروفیسر محمد ابو بکر فاروقی صاحب طبیعت ناساز ہے، پھر بھی اللہ دے گھر دی آب یاری واسطے جاگ رہے ہیں، محنتہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت حضرت رونو شفا عطا فرمائے، صحت ایمان والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، انہ دے والدین دے اللہ رب العزت درجات بلند فرمائے۔ استاد محترم جناب قاری خالد محمود عمر سری صاحب موجود ہیں، شیخین دی موجودگی دے اندر میرا بیان کرنا نہیں بندہ ہے، میں انشاءاللہ تعالی بس سبق سنانے دی نیت نال چند الفاظ تو خاڑے سامنے بیان کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے جو بیان کران جو تسی احباب سنا کر کے اللہ رب العزت عمل پیرا ہونے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات میں عرض کرنی ہے، اللہ دا قرآن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فرما دے خنجند جیوی ہے میرا لاڑ پیغمبر، جوانیاں مانے ہوئے میرا سونا تے میرا دلارا پیغمبر، 14 طبقان دا کلہ امام میرا پیغمبر، ساری کائنات دا چمنستان میرا پیغمبر، سارے چمنستان دا کلہ پھل میرا پیغمبر، سارے پھلہ دی کلی خوشبو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر سوڑیو خینہ بندیانو دس دیو، جڑے بندے چاندے خن اللہ اور شاہتے ساڑے نال محبت کرے، ایمان والے خر مومن چاہدہ خیو دے نال اللہ محبت فرماؤں، میں اللہ دبر
غزی دا بندہ بن جاواں، میں اللہ دا ولی بن جاواں، میں اللہ دا نیک بندہ بن جاواں۔ خلاق میرے نال محبت فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے چاہندے ہو اگر اللہ تو ساڈے نال محبت فرمائے فاتبعونی مننی ہے، پھر سونے نبی علیہ السلام دا آکھاں مننا پائے گا۔ میرے استاد محترم فرمایا کر دے او میاں جدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے، جدا کلمہ پڑھی دے او دے آکھے لگی دا خے، جدا کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے پیچھے چلی دا خے۔ اللہ دے نبی دی اطاعت نال اللہ دی خوشنودی میاں حاصل ہوندی ہے، اور فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آج سارے بیٹھے ہوئے پوچھیں گا میاں کیوں جاگ رہے ہو، کیوں ادھی رات دا ویلا ہے، کیوں مسجد اندر آ کر کے بیٹھ گئے ہو؟ میں گزر کر کے آیا مسجد صدیق اکبر تو درس دے کر کے آیا یار، محلے دے اندر کئی لوگ بازار اندر منجیاں ڈال کر کے بیٹھے گپا مار رہے ہیں، کوئی اپنے نرم گرم بستریاں تے آرام فرما رہے، کوئی موبائل چلا کر کے نیٹ دیکھ رہے، مگر یارو تسی میں پوچھا کیوں اللہ دے گھرے آئے ہو؟ اللہ اکبر چاندے ہو اللہ خوش ہو جائے، ساڑے گناہ معاف ہو جائے، اور یارو پھر گناہ تاں معاف ہون گے، اللہ دی خوشنودی تاں حاصل ہوئے گی۔ فاتبعونی السلام دی اطاعت کرنی پائے گی، سونے نبی علیہ السلام نال محبت کرنی پائے گی۔ محبت گال دانا نہیں ہے، نہیں ہو یارو نہیں کہ گوانی آگ چلیا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ نعرے لان والے لکھاں کروڑوں نظر آنگے مگر نبی دی سیت چلنے والا نظر ہی کوئی نہیں آندہ ہے۔ یارو محبت عملی طریقے دانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ سنو ذرا محبت نال پیارے نبی علیہ السلام نال محبت ایمان دا حصہ نہیں ہو، نہیں ایمان دا حصہ نہیں بلکہ کامل ایمان نبی علیہ السلام نال محبت دانا ہے۔ او بندہ ایمان والا نہیں ہو جی دے دل اندر آمینہ دلال دی محبت نہ ہوئے، پیار نہ ہوئے، عقیدت نہ ہوئے، مروت نہ ہوئے، الفت نہ ہوئے۔ اللہ اکبر ایمان والا او خیر جڑا پاک پیغمبر علیہ السلام نال محبت کرنے والا، اللہ اکبر پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر ایک بدوی بندہ دیہاتی بندہ آیا خیتے عرضہ کردہ ہے، اللہ اکبر اللہ آ کر کے پوچھتا ہے متى الساعة، حضور قیامت کدوں آئے گی، قیامت کدوں آئے گی؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما عادت لخا، او قیامت دا سوال کرنے والے 10 مہینوں تیری قیامت واسطے تیاری کی ہے۔ حضور میرے کولوں کوئی نمازاں دی کثرت کوئی نہ، روزیاں تے صدقات دی کثرت کوئی نہ، عمل اکو عمل ہے، احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کرنے والا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انت مع من
احببت پھر یار خوش ہو جاؤ بندہ او دے نال ہی کھوئے گا آخرت ویلے جدے نال دنیا تے محبت کردہ رکھا اللہ اکبر پھر اپنے گریبان اندر نظر دورا کر کے ویکھیں تیرا آئیڈیل تیرا سٹار تیرے واسطے نمونہ کون ہے کسے واسطے کوئی ٹک ٹاک سٹار کوئی ٹک ٹاک سٹار کوئی اداکار کوئی فنکار کوئی ہدایت کار کوئی سنگر ہے کوئی تماش بین ہے کوئی مالدار ہے کوئی سیاستدان ہے یاد رکھ جدے نال محبت کریں گا انجام اس سے نال ہوئے گا تے یار محبت کریں قرآن دے کاریاں نال محبت کریں اوے عالم دین نال محبت کریں اوے اللہ دے ولیاں نال محبت کریں اوے دین دارا نال محبت کریں اوے صحابہ و اہل بیت نال تے انجام ہونا نال ہی ہوئے گا تے اپنے محبتان دے ڈیپو بناوے دین دارانو اپنی محبت دا معیار بناوے دین دارانو اللہ اکبر فراخ دلی نال اپنے ہتھانو پلایا کر اپنا مال خرچ کرنا خیو کنجرہ تے کوئی لٹاوے کوئی دنیا دھارہ تے لٹاوے کوئی فحاشی دے اندر لٹائے اللہ کو لوگ کتنے سعادت مند ہیں اللہ تیرے دین دیا بیاری واسطے تیرا پیسہ لاؤں اللہ تیرا دیتا مال تیرے دین تے خرچ کریں لوگ ڈر دینے یار مولوی نو دین دیا گن کر کے اللہ خفاظ کرام تے خرچ کر دے گن کر کے یار تھوڑ نہ جاون اور مولوی صاحب بس کرو کتنا لینا ہے اللہ اکبر کنجرہ تے لٹاوے تے گندا بھی نہیں ہے تھتی پکڑ کر کے اڑا دینا ہے ایتے ہاتھ پا کر کے نوٹ لگ کرنا ہے دین دارانو جو دینے ہیں وہ اللہ دا مال اللہ دے دین تے خرچ کرنا ہے ڈرنا ہے اللہ دے گھرے مال خرچ کرنا ہے ڈرنا ہے گریب بندیاں تے مال خرچ کرنیاں ڈرنا ہے آخ اللہ دا مال اللہ دے رستے اندر لٹا میرے پاپ پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھا کر کے فرمایا ہے او دے مال اندر کمی کوئی نہ جرا مال اللہ دے رستے اندر خرچ ہوندہ ہے اے آنمیاں سن ذرا محبت کرو نال جنہ نال چاہندے ہو کل نو انجام ہوئے آذرا بے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بولو بھئی رضی اللہ ہو تھک گئے ہو ذرا بلند آواز میں کہو رضی اللہ تعالی پھر بولو رضی اللہ تعالی قاری زید صاحب نے دو فرمائشاں دیتیاں خین جی یہ سنانیاں خین ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی شان اندر اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی شان اندر آخر اندر چونکہ بات حضرت ابو بکر صدیق دی شروع ہوئی ہے تو ذرا محبت دا ثبوت دو کہ جس کو صدیق خود خدا نے کہا اور صدیق مصطفیٰ نے کہا بھائی رانا احسان صاحب سنو ذرا محبت نال کہ جس کو صدیق خود خدا نے کہا اور صدیق مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے آدھے بابا او ویلا جدو تسی پیغمبر علیہ السلام دی طرفوں میں ابو جہل دی طرفوں میں کفار دی طرفوں میدان جنگ اندر اللہ اکبر بابا میں اپنی تلوار نو لہرایا عالم مبارز کون میری تلوار دا سامنا کرے آئے میدان اندر کون سامنا کرے گا بابا تسی میرے مدے مقابلہ گئے ہو اللہ اکبر تلوارہ دی چھنکار شروع ہے قریب ہے کہ باپ دی تلوار پیٹ
بیٹے دے خون اندر نہلا جائے یا بیٹے دی تلوار باپ دے خون اندر نہلا جائے اللہ اکبر تے بابا اس ویلے کئی مرتبہ انجی خویا تسی میرے وار دے تھلے آئے مگر میں تاں چھوڑ دیتا کہ تسی میرے ابو جان خو اللہ اکبر میں نو اپنے عقیدے تے تو ہاٹی محبت غالب نظر آئی حضرت ابو بکر صدیق میں قربان صدیق تیری عظمتوں میں قربان تیری شانتوں پیارے ابو بکر صدیق فرماندے نے پتریوں تو ہی سی جدے بار تھلے میں آیا تے محبت باپ دی غالب آ گئی اگر میرے بار تھلے ایک مرتبہ بھی تو آیا خوندہ میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دا بلکہ محمد عربی دا دشمن سمجھ کر کے تینوں ذبح کر دیندہ اللہ اکبر اللہ 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 کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے خیر یہ جگہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے خیر فرمایا اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے ادوں تلک بندہ مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک اپنے بیوی بچیاں نالوں زیادہ والدین نالوں زیادہ اپنے مال و دولت نالوں زیادہ محبت آمینہ دے لال نال نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہو سکدا مومن نہیں ہو سکدا ساری دنیا نالوں زیادہ ساری خلقت نالوں زیادہ وہ کنبے قبیلے نالوں زیادہ اپنے خاندان نالوں زیادہ اپنے بیوی بچیاں نالوں زیادہ محبت کرنی خیتی آمینہ دلال نال کرنی خی آج بڑے دعوے آمینہ دلال نال محبت دے ایمان والے افسوس نال کہنا پہندہ خی کہ اے باز زبان تو اقرار خی کہ آمینہ دلال نال بڑی محبت خی جتھے بات مننے دیا جائے کوئی بندہ بگال مندہ نظر نہیں آندہ خی اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر تجربہ کیتا خی اے اللہ اکبر چاند روز قبل میں میرے نال قاری صاحب موجود خی حضرت فاروقی صاحب موجود خی قاری صاحب دے شغیر میرے کلاس پہلو دا انتقال ہو گیا خی اللہ دی قبر نو منور فرمائے اللہ درجات بلند فرمائے اللہ اکبر گسل دیتا جا رہا ہے گسل دے دیتا گیا ہے اندروں بیبیاں دیاں رونے دیاں چیخنے دیاں آوازاں بلند ہو رہی ہیں حضرت فاروقی صاحب فرماندے نے قاری صاحب جا کر کے اندر نصیحت فرماؤ نا میرے نبی دا فرمان تے سناؤ انہاں بیبیاں نو آنکھو چلانے نو میرے نبی نے منع فرمایا ہے ویلے نو میرے پیغمبر نے منع فرمایا ہے اکھیاں دا رونا جائے دے بندہ رو لیندہ ہے مگر انجتا طریقہ کرو گے تے میت نو عذاب ہوندہ ہے جا کر کے پیارے قاری صاحب نے فرمانا کہ کریم دا سنایا ہے ایویں ساری بات سنا کر کے سمجھا کر کے حدے کمرے تو باقی نہیں آئے چیخو پکار دیاں آوازاں پھر بلند ہو گئیاں اور میں آنا یار کتھے دعوے محبت چلے گئے تیرے تے دکھ آوے نبی دا فرمان بول جانا ہے کوئی خوشی دا دیں آ جاوے نبی دا فرمان بول جانا ہے کسی ازمائش اندر مبتلا ہو جائے وہ پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بول جانا ہے وہ 4 پہیے آ جاؤ نبی دی سیرت نو منہ مور لینا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا بناؤ
پکیاں قبراں نہ بناؤ نہیں بنانیاں خین ایتھے بنا بنا پکیاں قبراں تے قبرستان مل لینے تے پچھو آدھے نے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کدھر گئی محبت جدو نبی دا فرمان ہی نہیں اپنانا ہے تے دس کدھر تیریاں محبتاں چلے گئیاں اور میں مندہ تینوں سونے نبی دیاں ناتاں بڑیاں پسند ہیں میں اس سٹیج تے بیٹھا ناتاں پڑھ رہا ہاں میرے سارے سٹیج جاتے ناتے رسول مقبول سنائی جاندی ہے اسی تاں سنانے خائتے سنانیاں جائز نے مگر ایمان نال او لوگو ایمان نال دسیا جے کوئی ذخیرہ حدیث نے اندروں کوئی لے آؤ کوئی ایک ایسی روایت میرے سامنے پیش کرو نا کہ قبرستان اندر جتھے میت نو دفنایا جا رہا ہے اتھے مولوی صحابہ کر کے سرانے کھلو کر کے ناتاں شروع کر دیں دے خان یار دعا پڑھنیاں ثابت خان مگر ناتاں دا کنسیپٹ کتنوں آ گیا پھر آنے مینوں بڑی محبت ہے او خدا را نام میتاں دے نال ظلم نہ کرے کرو ایتھے صحابہ آرزویں کر دینے کاش 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 جیڑا جنازہ میرے پیمبر نے پڑھایا ہے اتنیاں دعاواں پڑھیاں خان کاش ہے جنازہ میرا خوندہ میرا نبی اتنیاں دعاواں میرے واسطے پڑھدا ایتھے قبرستانہ دے اندر جنازے شروع ہیں ایتھے بندہ وضو کر رہا ہے پیری دو رہا ہے اجے جنازگاہ دے اندر نہیں آیا حضرت نے جنازہ ہی مکا دیتا ہے او خدا را میتاں تے رحم کھالو یار میتاں تے آ کر کے تے خدا دا خوف دل اندر اپنا لو اے اللہ دا واسطہ دے او ایمان والے اپنے جنازے ضائع نہ کرے دے اے یار اپنیاں میتاں نو نہ رو لے دے اے اپنیاں میتاں نو رسوا نہ کرایا دے آ سنت مطابق پڑھا جنازے سنت مطابق دفنا جنازے آ میرے پیغمبر نال پاس سچی محبت اللہ دی سو کامیابی تاں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ او یار محبت ہوئی ہے جڑی آمینہ دل لال نال پہ جائے بندیاں دی محبتاں تے یار جنازیاں تے نظر آ جاندیاں گئے ساری زندگی نال کھان پین والے یار تیرے یار فوت ہو گیا ہے حضرت جی ٹھیک ہے مگر گھر اندر مہمان آ رہے گئے یار جی نے تینوں راضی کرنے واسطے ساری زندگی رب نو ناراض کیتا آج تیرے جنازے اندر بھی شریک ہونے دایو دے کولو وقت کوئی نہیں ہے آج جنازگاہ دے اندر آ کر کے سیاسی گلنا شروع ہو گئیاں گئے یار نا 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 میں پھر کہاں گا کہ یہ سرائے دخل مسافرو یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں اور گئے تجھ سے پہلے بہت گزر ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو وہ زبان ہمیشہ چپ ہوئی گویا دخل میں زبان تھی لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللہ اللہ پھر کرو محبت و سارے جہان نالو زیادہ محبت کرو آمینہ دلال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد اندر آ رکھے مسجد اندر آ رکھے ایک قدم مسجد اندر دوجہ قدم باخر ہے اندروں آواز آئی اجلس یا صحابہ صحابہ بیٹھ جاؤ مسجد اندر صحابہ جنہوں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کنا دے اندر آواز حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہ گئی اسے جگہ تے پہ گئی اسے جگہ تے میرے سونے نبی علیہ السلام دیا نظرہ پہ گئی خیر فرماندے نے عبداللہ کیوں اتے بیٹھ گیا خیر حضور تو خاٹی آواز کان اندر پئی تے اتے ہی بیٹھ گیا خیر میاں جدہ کلمہ پڑی دے او دی گل منی دی خیر جدہ کلمہ پڑی دے او دے آنکھیں لگی دا خیر جدہ کلمہ پڑی دے او دے پیچھے پیچھے چلی دا خیر حضور فرمان کان اندر پیا سمعنا و اطعنا عمل کر لیا خیر بیٹھ گیا خیر فرمایا نا میرے عبداللہ نا آ میرے کو لگے آجا حضرت عبداللہ اے میں اپنے گھٹنیاں دے پال رینگ کر کے اگے پڑھنا شروع ہو گئے میرے نبی فرما دے عبداللہ اٹھ کر کے کیوں نہیں آندا حضور تسی آنے دا حکم دیتا خیر اٹھنے دا حکم نہیں دیتا ہے جو بات میں عرض کر رہا ہاں کہ لا يعمل أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللہ اکبر اللہ سنو آخری منٹ حضرت سعد رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی گھر تشریف لے کر کے گئے کہ ایویں گرمی دیتے تے ماں تھپے بیٹھی ہے حضرت سعد نے امی کتنا سونا ہے لفظ امی اللہ جنہ دیا ماں زندہ سے ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہ دیا ٹر گئیاں اللہ اعلیٰ علیین اندر مقام عطا فرما و یارا ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے پر آمدی اسنو جس دے دل دی صفائیے بہشت بریندہ بوٹا اماں دانائے دنیا تے وکری ویرو ماں پیان دی چھائے اللہ اکبر کبیرہ امی جان اٹھو نا اندر آ جاؤ کھانا کھا لو اے سعد میں سنیا ہے تو نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے ہاں امی جان پڑھ لیا ہے سعد سے سن میری گل سن یا تی اپنے نبی دا کلمہ چھوڑ دے یا تیری مائی تے تپے طرف کے مر جائے گی کھانا بھی نہیں کھائے گی حضرت سعد آدھے نے امی تیرے نال بڑا پیارے تیرے نال بڑیاں محبتاں تیرا بڑی احترام ہے مگر تیرا احترام ایک پاسے میں نبی دا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اللہ اکبر کبیرہ حضرت سعد نے سعد کیا سن مانی میری تو سواری مر جاویں سواری مر زندہ ہوئے میں نو کلمہ پڑھ دیا پاویں حضرت سعد پڑھ دینا کہ لا گئے ہو اکھو سبحان اللہ دوبارہ پڑھنا ہے تو ذرا محبت ثبوت ہاتھ اٹھا کر کے دینا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا أحدكم حتى أكون أحب إليه من
وصحبه والناس أجمعين جدے نال محبت کردے ہاں جدے نال محبت کھوے اس محبوب دے محبوب نال بھی محبت کیتی جاندی خیر جملہ سنو جڑا محبوب کھوے تو خاٹا او دا اگے جڑا محبوب خے او دی بھی عقیدت کیتی جاندی خیر پاک پیغمبر علیہ السلام نال محبت دے دعوے دارو سنو 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 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پوچھیا گئے پوچھیا حضور تہانو سب نالو زیادہ محبت کدے نال خے فرمایا مینو سارے نالو زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ نال خے رضی اللہ ہو پھر بولو رضی اللہ ہو اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اور جان چھٹا لگی خیر بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ ہاتھ بلند کرو خان جڑے ستے ستے اچھی عظمت تھک نہیں گئے نا ماشاءاللہ ستے تو نہیں جے ہاتھ بلند کرو ستی کون تھوڑے نہیں ماشاءاللہ اچھی عظمت ہے یاد دیکھو نا ٹھیک ہے فکر آخرت ہے قبر ہے حشر ہے ٹھیک ہے انہیں یاداں ہیں مگر عبادتاں کیتیاں ہیں کوئی جنت ہے کوئی سکون ہے کوئی دل نو ٹھار ہے کوئی مٹھے مٹھے بول بھی ہیں نا تو ذرا مسکرا لینا کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ مسکران دے رہا کرو اچھی اور ایتے ذکر بھی ایسا ہے جنہوں سن کر کے مسلمانہ دے سینے نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے لوگ آدھے نے جی اسی حضرت عائشہ نو امی نہیں من دے میں آکھیا تو ٹھیک آدھے حضرت عائشہ تو ہاڑی امی تے ہے ہی کوئی نہیں حضرت عائشہ تے مومنین دی امی ہے مومنہ دی امی ہے ہر مومن نے ہر جملے تے بلندوانا سبحان اللہ کہنا ہے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اور جیڑی ہر مومن دی ماں سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیدہ پاک دو بٹا بدر اندر جیدہ پاک دو بٹا بدر اندر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر کیا عظمت ہے اس دوپٹے دی کیا کیا عظمت ہے اس دوپٹے دی او جیدی چھان تلے شیر خدا دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا جیدے نامے رب دا سلام آیا جیدے نامے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ تطہیر دی چادر دی جگمگ ساری دنیا تے روشن ضیاء سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اور سورہ نور دی جدوی تلاوت خوے سورہ نور دی جدوی تلاوت خوے امی عائشہ دی روشن صداقت خوے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے اجے سحری تک جاگنا ہے جا کر کے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی میں صرف جگانا ہے بول ختم ہو گئے میں صرف جگانا چاہنا سونا نہیں بھائی ذرا جا کر کے کہو سبحان اللہ
ہر سبحان اللہ دے بدلے جنت اندر جنت اندر جنت اندر درخت ہے ایتے ہر بندے دی خواہش ہے کوئی ڈیفنس اندر بحریہ ٹاؤن اندر کوئی پلاٹ مل جائے چھوٹا جیا پلاٹ مل جائے کوئی دکان مل جائے خواہش ہے غریب بندہ نہیں لے سکتا ہے وہ ساری دنیا دے ڈیفنس ساری دنیا دے بحریہ ٹاؤن ساری دنیا دیاں سونیاں زمیناں بلڈنگاں عمارتاں ایک پاسے خینو جنت دی زمین دا ایک ذرہ او دے نالو قیمتی ہے او دے اندر باغ چاہی دا خینا ماشاءاللہ کہو سبحان اللہ سورہ نور دی جدوی تلاوت خوے امی عائشہ دی روشن صداقت خوے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم سورہ نور دی جدوی تلاوت خوے امی عائشہ دی روشن صداقت خوے تیرا کاری دو جگ دے اندر تیرا کاری دو جگ دے اندر ماں عائشہ دا مدخہ سرات سے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيم سچے دلوں اور ساری دنیا نالو زیادہ محبت کدے نال کرنی ہے بولو کدے نال ہے اللہ رسول نال کدے نال ہے اللہ رسول دی گل بھی مننی ہے نا انشاءاللہ وعدہ کر دے ہو کہ انشاءاللہ تعالی کسے عزیز جتھے وس پہندہ ہے کسے دی پکی قبر نہیں بنانی ہے انشاءاللہ تعالی وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر کے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی روشنی یا دے حدیث ہنو بکھاؤ کہ دی اندر سونے نبی نے اجازت دیتی ہے اسی بھی سونیاں سونیاں پکیاں ٹائلاں لوائیے یہ حدیث نہیں ملتی ہے تو سونے نبی المحبت دا تقاضا ہے کہ میرے نبی نے منع فرمایا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے اور اپنے مردے اپنیاں میتانو سنت دے مطابق جنازے پڑھانے ہیں انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے خوشی دعا انشاءاللہ تعالیٰ کا حصہ فرمائے